عوامی طبقہ اس سے دین کو سمجھتا ہے. صرف نماز روزہ حج دین نہیں ہے بلکہ معاملات کے اندر کھارا اترنا بھی دین ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضرات آج میں آپ حضرات کے سامنے اس آیت کی روشنی میں کچھ اہم سبق اور سبق آموز واقعات پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ معاملات کی صفائی. آج ہم لوگ دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہر ایک آدمی اس چیز کا متلاشی اور خواہاں ہے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہو وہ صحیح کا معاملہ کیا جائے، غلط میرے ساتھ کوئی نہ کرے. جی حضرات، تو میں آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر 100% کامیابی ہے، اور تمہارے لیے جو آئیڈیل اور نمونہ ہے یہ نبی کی زندگی ہے، نبی کا طور اور طریقہ ہے. جی حضرات، آج کے معاملات کی صفائی کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض گزار کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب 63 برس کی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض میں مبتلا کیا. ماہ سفر کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار اور شدت اور تیزی پکڑتی چلی گئی. تاریخ میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جوں آپ اللہ سے ملاقات کے وقت قریب ہوتا چلا جا رہا تھا، ویسے ویسے آپ کی طبیعت کے اندر اور بھی شدت پکڑتی چلی جا رہی تھی. حضرات، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کون سے واقعات کو چھیڑے گا. حضرات، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں بھی جب چلنے کی طاقت نہیں تھی پاؤں کے اندر کہ چل کر مسجد میں جا سکے، 2 صحابہ کے کاندھوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر اور پاؤں گھسیٹتے ہوئے مسجد میں گئے اور ایک مختصر سے خطبہ دیا اور کہا، لوگوں مجھے رب سے ملاقات کے وقت قریب آ چکا ہے، اب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، اپنے آقا سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. اگر میرے ذمے کسی کا حق ہے یا میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہوں تو آج مجھ سے بدلہ لے لے، قیامت تک کے لیے بچا کر نہ رکھے. حضرات، وہ ہستی جو زندگی بھر دوسروں کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کے خواہاں ہو، زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا سے انتہا نہ ہوتی تھی، جود و سخا کے دریا بہا دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں آ کر لوگوں سے یوں مخاطب ہے کہ لوگوں، اگر میرے ذمے کسی کا حق ہو تو حق ادا کر لے، اگر وہ آج حق مانگ لے اور لے لے، قیامت کے دن تک باقی نہ رکھے. آج ہم بھی مسلمان ہیں، وہی نبی کے نام لے آئے، اسی کی امتی ہیں. ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں. بس یہیں تک نہیں بلکہ جب خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ کے منصب پر بیٹھے تو انہوں نے بھی اعلان یہ کروایا لوگوں کے اندر کہ اعلان کر دو لوگوں کے اندر کہ نبی کی ذمہ وہ چیز ہو تو آ کر ابو بکر سے وصول کر لیں. یہیں تک نہیں بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اعلان کروایا. یہیں تک بس نہیں بلکہ حضرت حسن اور حسین کے زمانے میں بھی گویا کہ نبی کی وفات کے بعد 40 سال تک
حج کے موسم میں یہ اعلان کروایا جاتا تھا جمر عقبہ کے سامنے یہ اعلان کروایا جاتا تھا کہ اگر نبی کے ذمہ کوئی مال ہو، کوئی قرضہ ہو تو آپ کس سے وصول کر لیں؟ یہ بیت رسول، یہ اللہ رسول کے خاندان کے لوگ یہ اعلان کرواتے رہے، 40 سال تک اعلان کرواتے رہے۔ ابن سعد طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی جھوٹا دعویٰ لے کر آتا تو بیت رسول ان کو رقم کو ادا کرنے کو حکم دے دیتے۔ یہ ہمارے نبی کے قول، یہ ہمارے نبی کے اعمال جو زندگی پر دوسروں کے لیے خیر خواہ ہیں اور دوسروں کے لیے مدد کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، ان آخری لمحات میں بھی نبی نے یہ ترجیح دیا کہ معاملات کے اندر صفائی۔ حضرات بس یہی نہیں بلکہ میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے ایک دو واقعات اور پیش کروں گا، اور وہ یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات کے وقت قریب آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے ساز و سامان ایک صحابی لایا کرتے تھے۔ اس صحابی سے مخاطب کر کے فرمایا کیا میں تمہارا حق ادا کر دیا ہوں؟ کیا تمہارا سب معاملہ سپرد کر دیا ہوں؟ سب معاملہ تمہارا حل کر دیا ہوں؟ اور تجھے جتنا بقایا تھا میرے اوپر کیا میں سب ادا کر دیا ہوں؟ اس صحابی نے کہا کہ جی سوائے 1 درہم کے، اور میں وہ اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ بھی درہم لے لو، میں نہیں یہ چاہتا کہ آخرت کا توشہ ہمارے لیے بوجھل بنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یہ درہم اس کو ادا کر دیا جائے۔ وہ درہم ادا کر کے جا رہے ہیں اور کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ نبی کو کتنے کپڑے میں دفن دیا گیا؟ فرمایا کہ 3 کپڑوں میں۔ کہا یہ 2 کپڑے ہمارے بدن پر ہے، یہ 2 کپڑا میرے بدن پر ہے، یہ کپڑے میں، اور 1 کپڑا اور بازار سے لے آ جانا اور اس میں دفنا دینا۔ حضرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رو کر کہنے لگی ابو جان ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ میں بازار سے 3 نئی چادر لا کر اور آپ کو دفن کر سکوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ جی کر سکتے ہیں، لیکن نیا کپڑا، نئی پوشاک جو ہوتی ہے جو زندہ لوگوں کو شوبھا دیتا ہے، قبر کی مٹی اور قبر کے کیڑے کے لیے پرانا کپڑا کافی ہے۔ حضرات بس یہیں تک نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نامی کمبخت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر 6 زخم لگایا، جس کی وجہ سے آپ گشے کھا کر اور مسلح پر گر گئے۔ گرنے کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو مسلح پر سامنے کھڑا کیا تاکہ نماز تکمیل کی جائے، اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ اور وہاں جانے کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اب اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحتیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور اللہ سے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ بیٹا جاؤ امی صدیقہ کے پاس اور اسے جا کے کہنا حضرت عمر کی آخری خواہش و تمنا یہ ہے کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے میں پاؤں تلے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ حجرہ آپ کی ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میرے ابو کو دفن کر دیں۔ گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پر؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ کی وجہ سے خبر سن کر رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور روتے روتے کہنے لگی کہ ان کا مقام مرتبہ یہ ہے اور ان کے چاہت یہ ہے کہ تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ لیکن جب عبداللہ بن عمر آئے اور کہا کہ بیٹا ہو سکتا ہے ایسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے اثر و رسوخ کی وجہ سے، میرے روب و دبدبہ سے یہ حکم دے دیا ہو کہ ان کو وہاں دفن کر دیا جائے، لیکن انتقال کے بعد بھی جانا اور یہ کہنا اور اجازت مانگ لینا، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ عام مسلمین کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرات یہ ہے خلیفہ
دور کے حالات، جو معاملات کے صاف ستھرے، ہشام بن عبد الملک کے زمانے کے لوگ ایک بہت ضعیف آدمی سے پوچھا گیا، بنو امیہ جب خلافت کا زمانہ ختم ہوا اور خلافت کے زمانہ ختم ہونے کے بعد بنو امیہ کو حکومت کا دورہ شروع ہوا، اس وقت ایک ضعیف اور ناتواں آدمی سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے حیرت انگیز واقعات کو اور حیرت انگیز چیز کو آپ بیان کریں اور بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی حیرت انگیز چیز کیا سنی؟ میں نے علماء اور بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہوں اور دنیا کے میں ٹھیکیداروں کو دیکھا ہوں، اور ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں بھی تھا اور عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں بھی تھا، لیکن عجوبہ بات اور ایک جو دیکھنے کی جو بات آئی اور میرے آنکھ سے جو آنسو جاری ہوا، اور وہ یہ کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے انتقال کر رہے ہیں اور وراثت میں جو چھوڑ کر گیا تھا وہ معمولی سے ترکہ تھا، لیکن ہشام بن عبد الملک نے جو ترکہ چھوڑ کر گیا، ان کے بیٹوں کو جو وراثت میں حاصل ہوا 1,00,000 درہم حاصل ہوا تھا، 1,00,000 درہم حاصل ہوا تھا۔ یہ سونے کے سکہ ہوتا ہے، اس کے زمانے میں کون کیا جائے اور حساب لگایا جائے تو لاکھوں 24 لاکھ کے اوپر یہ حساب جاتا ہے۔ حضرات وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی میں جو وراثت میں اپنے بیٹوں کو دیا کہ مشکل سے 19 دینار ہوگا یا کچھ ملکیت چھوڑ کر گئے تھے، لیکن ہشام بن عبد الملک نے اپنے بیٹوں کو لاکھوں درہم چھوڑ کر گئے، لاکھوں درہم اور دینار چھوڑ کر گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد دیکھا گیا کہ ہشام بن عبد الملک کے بیٹے کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ ان کو صدقہ کے مال دے رہا ہے، اور ادھر عمر بن عبد العزیز کے بیٹے کو ایک دن میں عبد العزیز کے بیٹے ایک دن میں 100 اونٹ کو اللہ کے راستے میں دے دیتے۔ حضرات معاملہ کیسے یہ معاملہ ہوا؟ آپس کی معاملات کی صفائی کی وجہ سے، آپ سے معاملات کو درست رکھیں، آپ سے معاملات کو صحیح کریں۔ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو معاملہ کرے وہ اچھائی کا معاملہ ہو تو ہم بھی دوسروں کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں جو اچھائی والا معاملہ ہو۔ ہر کسی کے سامنے اگر اپنے ساتھ برائی نہیں چاہتے تو دوسروں کے ساتھ ہم لوگ بھی برا کرنے کے لیے کوشاں سرگردانہ پھریں کہ ایسا نہ ہو کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسے تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے حضرات اگر ہم معاملات کی صفائی میں کھارے اتر جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر دین کے مسئلے میں اور دین کو جو حقوق اللہ کی قبیل سے ہے، نبی کریم سے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنا حق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جہاں پر بندوں کا حق ہے حقوق العباد کی قبیل سے اللہ تعالیٰ اس وقت تک حق ادا اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب کہ صاحب حق معاف نہ کرے۔ دیکھیں اگر میرے ذمے میں اس واقعات سے اور ان باتوں سے ہم کو سبق یہ لینا ہے، اگر میرے ذمے میں کوئی ایسی چیز ہے جو دوسروں کی ملکیت ہے، یا میں کسی دوسرے کے زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوں، یا دوسرے کے مال کو میں پکڑ کر اپنے ذمے میں اس کے استعمال کر رہا ہوں، تو مرنے سے پہلے میری ذمہ داری ہے کہ مرنے سے پہلے ان کے پاس جائیں، معافی تلافی کریں اور ان کے حق والوں کو حق پہنچا دیں۔ کیوں کہ دنیا کی رسوائی اور دنیا کی ذلت آخرت کی رسوائی اور ذلت سے کہیں کم ہے۔ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ مفلس کون لوگ ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے اللہ کے رسول، مفلس ہمارے نزدیک وہ لوگ ہیں جن کے بنا ساز و سامان ہو، نہ درہم ہو نہ دنانیر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مفلس امت کے وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے اللہ کے سامنے، بہت نمازیں، حج، زکات کے پہاڑ اور انبار ہوگا، لیکن کیا ہوا کہ دنیا میں کسی کی ایک سکہ، دنیا میں کسی کو گالی دے کر رکھا ہوگا، دنیا میں کسی کو ستایا ہوگا، دنیا میں کسی کو پریشان کیا ہوگا، تو اس کے حق میں حق
جو اس کے حق میں اسے نیک اعمال لے کر اور جو صاحب حق ہوگا اس کو حق ادا دیا جائے گا۔ حضرات درہم اگر ہم نے اپنے پاس ناجائز رکھ لیا تو بتایا کہ 700 نمازیں ان کو ادا کرنا پڑے گا، 700 نمازیں ان کو دینا پڑے گا۔ کیا ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اسے کر رہے ہیں؟ اس لیے اگر ہم کسی ناجائز حق پر، ناجائز زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں یا ناجائز طور طریقے پر کسی کا مال حاصل کر لیے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ مرنے سے پہلے صاحب حق کو حق پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کو، دین کے اہم جز کو، دار طبقہ، حاجی طبقہ، نمازی طبقہ اس سے دین کو سمجھتا ہے۔ صرف نماز روزہ حج دین نہیں ہے بلکہ معاملات اندر کھارا اترنا بھی دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ترجیح اور جتنی تنبیہ دین کو حقوق العباد سے کیا ہے، حقوق اللہ میں کہیں، جس سے ضروری ہے کہ حقوق العباد کو مضبوطی سے تھامیں۔ نماز اکثر لوگ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ اکثر لوگ کر رہے ہیں، مال دولت اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا اکثر لوگ کر رہے ہیں، لیکن دینداری پر، دین کے مسئلے لے کر کھڑا ہونا اور حقوق العباد قبیل سے اکثر لوگ نعاشر دین کو جو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے اگر والد انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد جو وراثت میں والد محترم نے جو مال چھوڑا ہے اس اپنے بانوں کو ادا نہیں کر رہے ہیں، وراثت کے مال میں سے اپنے بھائیوں کو ہم نہیں دے رہے ہیں، وراثت کے مال میں سے جو کمزور اور ناتواں اور کمزور بھائی ہیں اس کو حق ادا نہیں کر رہے ہیں، جو بہنیں ہیں ان کے بھی حق ہے وراثت میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ نے حق دے کر بھیجا ہے اور حق بنا کر بھیجا ہے، حقدار ہے۔ قیامت کے دن مقدمہ دار کر دے گی اللہ کے سامنے، کال پکڑ کر جھنجھوڑے گی کہ اللہ دنیا میں رہ کر میرے بھائی نے میرا حق نہیں دیا تھا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ان حضرات سے جو اپنے بہنوں کو وراثت کے مال میں حصہ نہیں لگاتے ہیں، اس لیے حصہ دیں، ان کو بھی دیکھ ریکھ کریں، ان کو بھی خیر خواہی کے معاملے سے ایک نظر دیکھیں۔